बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। मैं आज बात करूँगी सोशियोलॉजी में कि किस तरह सोसाइटी जो है वो अफराद के लिए बेहतर अंदाज में काम कर रही होती है, यानी सोसाइटी का फंक्शन क्या है। सोसाइटी में रहने वाले जो अफराद हैं वो सोसाइटी से जब मुख्तलिफ़ अंदाज में फ़ायदा ले रहे होते हैं तो इसी तरीके से वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। सोसाइटी का जो सबसे पहला फंक्शन है जो कि वो वहाँ पर रहने वाले अफराद के लिए सर अंजाम दे रही होती है या सोसाइटी को वो फ़र्ज़ जो है वो पूरा करना चाहिए, सबसे पहला ये है कि वहाँ पे रहने वाले अफराद की जो उनकी फुलफ़िलमेंट है, जो उनकी बेहतरी के लिए काम है वो करने चाहिए। बेहतरी के लिए काम कि कोई डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है या किसी किस्म का कोई पॉवर्टी का मसला है, बच्चों की एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, या ये कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई स्किल्स देनी है, तो उसमें सोसाइटी का जो सोसाइटी है उसका फ़र्ज़ है या वहाँ पे मौजूद लोगों का फ़र्ज़ है कि वहाँ पे इस किस्म की हालात पैदा करें और इस किस्म की जो है वो इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ और इस किस्म के अदारे बनाए जाएँ जो कि वहाँ पे रहने वाले अफराद की बेहतरी के लिए काम कर रहे हों, ताकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ पर बेहतर अंदाज में और अपनी एनर्जीज़ को फुल तरीके से यूज़ करते हुए और वहाँ पर सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करने के लिए वो काम करने के काबिल हो जाएं। उसमें सबसे पहले ये कि डिजीज़ का या बीमारी का, उसमें यह कि हॉस्पिटल्स मौजूद होने चाहिए वहाँ पर, और इस किस्म के हॉस्पिटल्स जो कि उस सोसाइटी में रहने वाले अफराद के लिए, जो कि चाहे वो इकनॉमिकली वीक हों या इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हों, उनके लिए हर किस्म के हॉस्पिटल मौजूद हों जो कि उनको उनकी सेहत के हवाले से एडवाइस भी दे रहे हों और उनकी सेहत से मुतल्लिक प्रॉब्लम्स को फ़ौरी तौर पर जिस जगह पर वो सोसाइटी मौजूद है वहाँ पर वो डील कर सकें। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा सेहत का इशू होता है तो सोसाइटी को इस बात के लिए अरेंज करना चाहिए कि उन लोगों को कोई एम्बुलेंस या कोई भी ऐसा रास्ता फ्राहम किया जाए जो कि आसानी से उन्हें मिल जाए। और अगर जो कि उस सोसाइटी के अंदर मौजूद हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, या कोई भी जो सोसाइटी मिलकर चल रही है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा अदारा जो सेहत, तंदुरुस्ती और उनकी न्यूट्रिशन से मुतालिक मौजूद हो, तो वो सब अदारे वहाँ पे उन लोगों के लिए काम कर रहे हों। लेकिन अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी वो मसला उस सोसाइटी में रहते हुए सेहत का, न्यूट्रिशन का या किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से सॉल्व नहीं होता, तो उन अफराद को जो इसी मसले से दो चार हैं, जो कि सेहत, तंदुरुस्ती या किसी भी हवाले से उनकी लाइफ के लिए रिस्की है, तो उन्हें ऐसी जगह पर भेजने के लिए जो कि कोई बड़ा हॉस्पिटल है या कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे उस मामले में फ़ौरी उन्हें ट्रीटमेंट मिल सकती है, तो उनको भेजने के लिए अरेंजमेंट, एम्बुलेंस या कोई भी ऐसा सूरत हाल होने चाहिए ताकि वो लोग सुकून के साथ उस सोसाइटी में रह सकें और उनको पता हो कि अगर हमारी सेहत का कोई इशू होगा तो सोसाइटी में इसकी अरेंजमेंट मौजूद है। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि एमरजेंसी सूरत में हो सकती हैं, जैसे ये कि कोई वार है, जैसे ये कि कोई जो है वो बीमारी फैल गई है, या ये कोई इमरजेंसी में घर में आग लग गई है, या कोई और जो है वो चोरी चकारी या इस किस्म का इशू है जो इमरजेंसी मैटर्स में आता है, तो उनकी भी बेहतर जो है वो उनके लिए इंतज़ाम होना चाहिए कि पता हो कि अगर इमरजेंसी में कहीं आग लग गई है या कोई चोरी चकारी का इशू है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या ये कि जो फ़र्द वहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई डिज़ीज़ का ख़तरा है और वो डिज़ीज़ फैल रही है, और इन तमाम इमरजेंसी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए भी सोसाइटी में अरेंजमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर ही अरेंजमेंट होनी चाहिए, और अगर अंदर कोई ऐसा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स या कोई बड़ा साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स या अदारा मौजूद नहीं है तो सोसाइटी के बाहर से जो है जो एड हो वो फ़ौरी तौर पर उनको लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं उनको मुयस्सर होनी चाहिए। उसके बाद ये कि सोसाइटी में रहने वाले अफराद की इंडिविजुअल तौर पर और कलेक्टिव तौर पर उनकी अहमियत को महसूस करना चाहिए। कलेक्टिव तौर पर कि जितनी भी फैमिलीज़ सोसाइटी के अंदर रह रही हैं उन तमाम फैमिलीज़ के जितने भी मसाइल हैं या जो भी उनके रहने के सिलसिले हैं, उनकी सेहत, उनकी फूड, उनकी क्लॉथिंग, उनका जितने भी सिलसिले हैं जो कि वो वहाँ पर रहते हुए एक आम ज़िंदगी को, एक आम फ़र्द को बेसिक नीड्स ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं, वो सब पूरा करने के लिए उस सोसाइटी में जो हैं वो मीन्स यानी ज़रिए मौजूद होने चाहिए, ताकि लोगों को अगर उनके पास टाइम है तो फौरी तौर पर किसी भी ज़रूरी काम के लिए या किसी भी बेसिक ज़रूरत के लिए
فوری طور پر بھاگ کر کہیں دور نہ جانا پڑے کہ وہ جو ہے وہ 30 منٹس یا 1 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ ان کو وہ سہولت میسر ہوگی جو کہ بیسک سہولتیں ہیں، جو فوڈ کی ہے، جو ہے وہ صحت کی ہے، جو ان کے لیے کلاتھنگ کی ہے، جو ان کے لیے کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، بچوں کی بیسک نیڈز ہیں، اسی سوسائٹی میں قریب قریب موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ فوری طور پر اپنی جو ضرورت ہے وہ سوسائٹی میں ہی ان چیزوں سے متعلق صحت، تندرستی، نیوٹریشن، بچوں کی جو سکولنگ ہے یا اسٹوڈنٹس کی جو سکولنگ ہے یا انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سب قریب قریب موجود ہوں۔ ہاں یہ کہ بہت زیادہ چیزیں جو انہیں چاہیے، جو وہ ویکینڈ پر بھی جا کر ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں وہ شاپنگ کر سکتے ہیں یا وہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ یہ تو فیملی کی ضرورت ہوگی۔ انڈیویجول کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر سے آ کے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس پاس نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی انڈیویجول حیثیت میں اسٹوڈنٹ ہے، ایک فرد ہے، وہاں جاب کر رہا ہے، وہ انڈیویجول حیثیت میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کی انڈیویجول حیثیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کی جو انڈیویجول حیثیت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ وہاں پہ رینٹ پہ گھر لے کر رہ سکیں، ان کو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ بتائی جائیں کہ جب آپ یہاں رہ رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ اکیلے ہیں یا چند اسٹوڈنٹس مل کے رہ رہے ہیں، تو یہ سوشل نارمز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہماری سوسائٹی کی ہے تو آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں صرف یہ کہ کلیکٹیو فیملیز کی صورت میں رہنا ہی آسان نہ ہو اس سوسائٹی میں، بلکہ ان لوگوں کو جو جاب، اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یا کسی بھی طرح جو ہے وہ دور سے آ کے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ اکیلے ہیں یا چند اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ میل بھی ہو سکتے ہیں، فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ ادارے موجود ہیں، تو ان کو فل سیفٹی دی جائے، ان کی ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں، انہیں وہاں کی سوشل نارمز بتائے جائیں اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جس طرح ایک پوری فیملی کی اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ایک حیثیت ہے اور ان کی امپورٹنس ہے، تو یہ لوگ بھی چونکہ فیملی کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں اور ان کے نارمز کے مطابق چلتے ہیں، تو ہمیں ان کی بھی سیفٹی، سیکیورٹی اور تمام نیڈز کی جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ سوسائٹی اسی وقت نرش کرتی ہے، اسی وقت گرو کرتی ہے جب سوسائٹی اپنے وہ تمام فنکشنز پورے کر رہی ہوتی ہے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سوسائٹی ایسا نہیں کرتی تو لوگ وہاں سے موو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ جتھے بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ 3-4 فیملیز مل کے رہیں گی اور وہ اپنی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہاں پر یہ چیزیں ہمیں نہیں مل پائیں گی۔ جو لوگ جاب کرنے آتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہاں نہیں رہنے آتے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سیکیورٹی، سیفٹی اور دیگر ریکوائرمنٹ اور سوشل نارمز کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی اپنے موجود لوگوں کو، جو کہ میں نے بتایا کہ انڈیویجول ہیں یا فیملی میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے پڑھ لیا یا انہوں نے بیسک ایجوکیشن لے لی، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ بعض اوقات سوسائٹی میں فری پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی ہیبٹس بھی ہو جاتی ہیں ان میں جس کی وجہ سے سوسائٹی پریشان ہوتی ہے، چوری، چکاری، ڈکیتی یا آتے جاتے جو لوگ ہیں ان کو تنگ کرنا یا کسی بھی قسم کا کوئی ان سے ایشو بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ لوگ اگر موجود ہیں تو سوسائٹی میں موجود لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسے افراد کو جو کسی فیملی سے ہیں یا اکیلے آئے ہوئے ہیں اور وہ پڑھ چکے ہیں لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کو مناسب سکل دینے کے لیے ادارے بنائے جائیں، انہیں سمجھایا بجھایا جائے، ان اداروں میں ان کو بھیجا جائے، ان کو سکل دی جائے اور ان کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کر کے ان کے بزنس کو سٹارٹ کرایا جائے تاکہ سوسائٹی میں وہ ایک بہتر سوسائٹی کو بنانے میں اپنا رول پلے کر سکیں، نہ کہ یہ کہ سوسائٹی کے اندر وہ جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال پیدا کریں جو کہ مس مینجمنٹ میں یا چوری چکاری ڈکیتی یا کیونکہ جب بھی نوجوان یا کوئی بھی فرد جو کہ ایجوکیشن لے کے فارغ ہے یا اس نے تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کی اور اسکول یا کالج چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ہر فارغ بندے کو کوئی نہ کوئی کام چاہیے ہوتا ہے، اور جب انہیں کام نہیں ملتا تو نیگیٹو کام بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات فیملیز خود ایسے بچوں کو ڈیل کر لیتی ہیں اور ان کو کوئی اسکل سکھانا شروع کروا دیتی ہیں، کوئی بزنس کروا دیتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ فیملیز ایسا نہیں کر پاتی، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں یا کچھ بچے جو ہیں وہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو ایسے انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں جہاں پر ایسے بچے یا ایسے فرد جو کہ انڈیویجول حیثیت میں موجود ہیں یا فیملیز میں سے ہیں، وہ وہاں جا کے کچھ ایجوکیشن بھی حاصل کریں، کچھ سکل بھی حاصل کریں اور پھر ان کو وہاں پر کسی کام میں لگا دیا جائے، تو اس صورت میں سوسائٹی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلتی رہے گی۔ وقتاً فوقتاً سوسائٹی کے حوالے سے مختلف نارمز جہاں پہ سوسائٹی موجود ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات، ڈیفرنٹ جو ہے ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے لیے معلومات، ڈیفرنٹ پروگرامز کلچرل ہو سکتے ہیں، میوزیکل ہو سکتے ہیں
انفارمیشن دینے کے لیے ہو سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جس قسم کی سوسائٹی ہے اس کے کلچر کو، اس کے ریلیجن کو، اس کے نارمز کو اور اس کی تمام ویلیوز کو مد نظر رکھ کے ویکینڈز پہ اس قسم کے پروگرام رکھے جا سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں موجود جو کلچر ہے وہ بھی سب لوگوں کو پتہ چلے، جو ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس کھلے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو انفارمیشن ہو جائے، کیونکہ جب وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کسی بھی فنکشن میں کو اٹینڈ کرنے کے لیے یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کے لیے فیملیز اور لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ادارے ہیں جو ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی مسئلہ ہو جائے تو ٹیکل کرنے کے لیے، تو اس قسم کی انفارمیشن ویکینڈز پہ دی جانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ جنہیں اسکل دینی ہے یا جن کو جو ہے وہ کسی بھی ایجوکیشن کے پروگرام میں ریلیٹ کرنا ہے، یا یہ کہ کوئی بزرگ ہیں ان کی یونین بنانی ہے کہ یہ لوگ سوسائٹی کو بہتر چلا سکتے ہیں، تو اس قسم کے پروگرام سوسائٹی میں ہوتے رہنے چاہیے۔ تو جتنا زیادہ اسٹرانگ ایک سوسائٹی میں ایک دوسرے کی انڈیویجول حوالے سے اور کلیکٹیو حوالے سے کیئر ہوگی، انفارمیشن ایکسچینج ہوں گی، سکلز دی جائیں گی، تمام افراد کو ان کی اکنامیکل حیثیت کے بارے میں معلومات رکھی جائیں گی اور ان کی اکنامیکل حیثیت کے بارے کے مطابق ان کو انگیج بھی کیا جائے گا کہ اگر بہت پور ہیں تو ان کی کچھ ہیلپ کیے جائے یا ان کی فیملی کے کسی فرد کو سکل سکھا کر کوئی جاب دی جائے، تو اس طریقے سے جو ہے سوسائٹی چلے گی تو وہ سوسائٹی بہت زیادہ اسٹیبل ہوگی اور سوسائٹی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو وہ پورا کر سکے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔